بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کی 15ویں رات، بخشش اور رحمت کی برسات۔ اللہ عز و جل نے شعبان کی نصف شب یعنی 15ویں شب کو مبارک شب قرار دیا ہی ہے، مگر اس رات کے علاوہ بھی اپنے بندوں کے لیے بہت سی چیزوں کو مبارک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو مبارک فرمایا ہے، اور کیوں نہیں کلام الہی جو ہے، یہ قرآن مجید ہی ہے کہ بندہ براہ راست اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف پاتا ہے۔ تلاوت قرآن سے دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے۔ ارشاد باری ہے، یہ قرآن مبارک ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا، یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ اس کے پڑھنے والا جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ شب برات کی رات رحمت کے 300 دروازے کھلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی شب جبرائیل آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس شخص کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، سود خور نہ ہو اور شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ پھر جب رات کو چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا، یا رسول اللہ، اپنا سر مبارک اٹھائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات میں تمام مسلمانوں کے لیے خوشی ہو۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام، یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اول شب سے طلوع فجر تک۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان و دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اور راتوں کے آخری حصوں میں یہ کرم نوازی ہوتی ہے، مگر اس رات شروع سے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو اس رات میں عبادتیں کر لیں، اور بدنصیب ہیں وہ جو یہ رات آتش بازیوں اور سمیناؤں میں گزار دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اس حدیث شریف کی تشریح یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ساری رات ہی جاگ کر عبادت کرے، اور اگر نہ ہو سکے تو اول رات سوئے، آخر رات میں تہجد پڑھے اور زیارت قبور کرے، اور 3 دن روزے رکھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے ایک نفلی روزہ رکھنا بہتر نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات شب بیداری کریں، اللہ عز و جل کے حضور سجدہ ریز رہیں، فرائض و واجبات سے فارغ ہو کر نوافل کثرت سے پڑھیں، اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر درود بھیجیں، استغفار کریں، اپنے اور اپنے والدین اور تمام عالم اسلام کی فلاح و بہبود کی دعا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور کو اپنے بستر پر نہیں پایا تو میں حضور کی تلاش میں نکلی۔ میں نے حضور کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور نے اپنا سر مبارک اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نصف شعبان کی رات کو دنیا کے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں اتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے شب برات کو مبارک فرمایا ہے چونکہ یہ رات اہل زمین کے لیے اپنے دامن میں رحمت، برکت، خیر اور گناہوں سے معافی کا پروانہ لے کر آتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ جاتے جاتے درود شریف پڑھ لیں۔